ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم شہادت امام حسین حقائق و واقعات کی روشنی میں بیان کریں گے۔ حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو حالات سے آگاہی کے لیے کوفہ بھیجا تھا۔ آپ نے اہل کوفہ کی بے پناہ عقیدت و محبت کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام کو لکھ بھیجا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ یہاں ہزاروں افراد آپ کی طرف سے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ چنانچہ امام علی مقام نے کوفہ جانے کا عزم صمیم کر دیا۔ ادھر کوفہ میں جو انقلاب برپا ہو چکا تھا اس سے آپ ابھی تک لا علم تھے۔ جب آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عازم کوفہ ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے منع کیا اور کہا، مجھے خوف ہے کہ یہ بلانے والے آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ مجھے تو خدشہ ہے کہ وہ لوگ حکومت وقت کے ساتھ مل کر آپ سے لڑیں گے اور سب سے بڑے دشمن ثابت ہوں گے۔ لیکن امام علی مقام سب کو یہ جواب دیتے رہے کہ اب مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں ہے، مسئلہ اس دعوت کا ہے جس میں مجھے کلمہ حق بلند کرنے اور دین اسلام کی قدروں کو پامالی سے بچانے کے لیے میدان عمل میں آنے کو کہا گیا ہے۔ سو میں ان مقاصد کے لیے اپنے ارادہ اور موجودہ اقدام سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی تک نہیں ملی تھی، لہٰذا آپ نے وادی ذی رماح کے مقام الحجر سے اپنے رضاعی بھائی عبداللہ بن بقطر کو اہل کوفہ کے نام خط دے کر بھیجا، جس میں آپ نے لکھا، مجھے مسلم بن عقیل کا خط مل گیا ہے جس میں انہوں نے ہمارے متعلق تمہارے حسن رائے اور ہماری مدد و حق طلبی کے لیے تمہارے اجتماع کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب فرمائے اور تمہیں اس اعانت پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد آپ کا خط لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا، مگر قادسیہ کے مقام پر گرفتار ہو گیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے اس سے کہا کہ محل کے اوپر چڑھ کر سب لوگوں کے سامنے حضرت علی اور حضرت امام حسین کو گالیاں دو۔ قاصد نے محل کے اوپر چڑھ کر حضرت علی اور حضرت امام حسین کو گالیاں دینے کی بجائے ان کی تعریف اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی، زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی۔ کہا کہ امام علی مقام مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، تم سب کو چاہیے کہ حضرت امام حسین کی فرما برداری اور اطاعت کرو۔ اس پر ابن زیاد کے حکم سے اسے محل سے نیچے گرا دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور وہ شہید ہو گیا۔ قافلہ حسینی کوفے کے حالات سے بے خبر کوفہ کی جانب رواں تھا۔ عبداللہ بن سلیم الاسدی سے مروی ہے کہ جب ہم بنی اسد کے ایک آدمی کے قریب سے گزرے اور اس سے کوفہ کے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، خدا کی قسم جب میں کوفہ سے نکلا تو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ قتل ہو چکے تھے، ان کو ٹانگوں سے پکڑ کر بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ عبداللہ اور منظر کے بقول انہوں نے تمام حالات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گوش گزار کیے تو آپ نے کئی بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عبداللہ اور منظر کہتے ہیں، پھر ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں، یہیں سے واپس لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں کوئی بھی آپ کا حامی و مددگار نہیں ہے۔ اس وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لیں گے یا ان کی طرح قتل نہ ہو جائیں گے۔ اس کی بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کے بعد زندہ رہنے میں کوئی لطف و بھلائی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا اور جب امام پاک کوہ ذی حشم کے مقام پر پہنچے تو حر بن یزید جو کہ حکومت یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، 1000 سواروں کے ساتھ پہنچ گیا اور آپ کے مقابل آ کر ٹھہر گیا۔ ظہر اور عصر کی نماز حر اور اس کے لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی امامت میں پڑھی۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے انہیں خطاب فرمایا اور اطاعت پر ابھارا اور ظلم کرنے والے دوسرے مدعیان خلافت کی بیعت کو توڑ دینے کی ترغیب دی۔ آپ نے خطوط اہل کوفہ اور قاصدوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آج تمہاری رائے اس سے مختلف ہے جو تمہارے خطوط اور قاصدوں نے مجھ پر ظاہر کی تھی تو پھر میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط لکھے ہیں، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ جب ہم آپ کو ملیں تو آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو ابن زیاد کے پاس نہ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا، موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ حر نے کہا، اگر آپ انکار کرتے ہیں تو ایسا راستہ اختیار کیجیے جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینے کو۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قافلے کو کوچ کا حکم فرمایا اور غدیر اور قادسیہ جانے والے راستے سے بائیں جانب کو ہو لیے۔ حر بن یزید آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ چلتے چلتے آپ نینوا کے میدان میں پہنچے تو آپ نے کوفہ سے آتے ہوئے ایک سوار کو دیکھا۔ سب لوگ ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے اور ابن زیاد کی طرف سے حر کو ایک خطوط دیا۔ اس خط میں لکھا تھا، جس وقت میرا قاصد میرا خط لے کر تمہارے پاس پہنچے تو اسی وقت سے حسین پر سختی کرو، پس تم اس کو سوائے ایسے کھلے میدان کے جہاں نہ تو کوئی پناہ گاہ ہو، نہ پانی کہیں، اور نہ اترنے دو۔ جب حر نے یہ خط پڑھا تو اس نے حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا سے کہا، یہ امیر ابن زیاد کا خط ہے، جس میں اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سختی کروں اور ایسی جگہ کے سوا جہاں نہ کوئی بستی ہو، نہ پانی، کسی اور جگہ نہ اترنے دوں۔ حر کے دل میں اگرچہ اہل بیت نبوت کی عظمت تھی اور یہاں تک کہ اس نے اپنی نمازیں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ہی ادا کی تھیں، مگر وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا۔ جس مقام پر حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں اور اہل ویال کے ہمراہ خیمہ زن ہوئے تو اس اداس اور مخزوم فضا کو دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ اس مقام کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بس یہیں خیمے لگا دو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ دوسری طرف عمر بن سعد مقابلہ کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچ گیا۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اہل کوفہ نے مجھے لکھا تھا کہ میں ان کے پاس آؤں، اب اگر وہ مجھ سے بیزار ہیں تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کو یہ بات لکھ بھیجی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اہل کوفہ کی ان سے بیزاری پر واپس مکہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ابن زیاد نے جواب دیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو اور حسین سے کہو کہ وہ خود اور ان کے ہمراہ ہی امیر المؤمنین یزید بن معاویہ کی بیعت کریں۔ اس پر ابن سعد کے آدمیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلہ پر پانی بند کر دیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ اگر حسین اور اس کے ساتھی اطاعت قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرو، کیونکہ وہ باغی ہیں۔ 10 محرم الحرام کو آپ نے یزیدی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگو، اپنے اپنے گربانوں میں جھانکو اور محاسبہ کرو، کیا تمہارے لیے مجھ جیسے آدمی کا قتل درست ہے؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا فرزند ہوں، میرے سوا نبی کا کوئی نواسہ تمام روئے زمین پر موجود نہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی محفوظ مقام کی طرف چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ابن زیاد کا حکم تسلیم کر لینے میں کیا امر مانے ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ جب عمر بن سعد جنگ کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر نے کہا کہ ان کی باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں۔ ابن سعد نے کہا، خدا کی قسم، اگر یہ معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور ایسا ہی کرتا، لیکن کیا کروں، تمہارا امیر نہیں مانتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حر نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، میری جان آپ پر قربان، میں وہی ہوں بدبخت جس نے آپ کو واپس نہ جانے دیا، راستہ بھر آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس مقام پر ٹھہر جانے کے لیے آپ کو مجبور کیا۔ خدا کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو میں کبھی ان کا ساتھ نہ دیتا۔ اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ پر قربان کرنے کا عہد کرتا ہوں، فرمائیے کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حر نے جواب دیا، حر بن یزید۔ آپ نے فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ حر یعنی آزاد ہوگے۔ حر نے عرض کیا، اب تو اس وقت نیچے اتروں گا جب ان ظالموں سے لڑتے ہوئے آپ پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ پھر ابن سعد نے 500 تیر اندازوں کو بھیجا۔ ان تیر اندازوں نے حضرت امام حسین کے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر تیروں کی بارش کر دی اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے گھوڑوں کو زخمی اور بیکار کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی، وہ گھوڑوں سے اتر پڑے اور بڑی دلیری کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے کوفیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ ابن سعد نے جب اپنے سپاہیوں کی ہلاکت اور ناکامی دیکھی تو حکم دیا کہ خیموں کو جلا دیا جائے، چنانچہ خیموں کو آگ لگا دی گئی اور وہ جلنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو فرمایا کہ ان کو خیمے جلانے دو، تب بھی وہ چاروں طرف سے حملہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ پہلے خیمے حائل تھے، اب آگ حائل ہے۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یزیدی لشکر آگ کے حائل ہونے کی وجہ سے پشت کی طرف سے حملہ نہ کر سکا۔ شمر لئی نے حضرت امام حسین کے خیمے میں، جو کہ دوسرے خیموں سے ذرا الگ تھا اور جس میں خواتین اور بچے تھے، نیزہ مارا اور ساتھیوں سے کہا کہ اس خیمے کو آگ لگا دو اور جو اس خیمے میں موجود ہے ان کو بھی جلا دو۔ حضرت امام حسین نے جب یہ دیکھا تو پکار کر کہا، او ذی الجوشن کے بیٹے، تو میرے اہل بیت کو آگ میں جلانا چاہتا ہے؟ خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلائے۔ جب اہل بیت نبوت کے افراد کے علاوہ باقی تمام افراد ایک ایک کر کے شہادت کا جام نوش کر گئے تو خاندان نبوت میں سب سے پہلے حضرت امام حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر، جو کہ 18 سال کے نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، میدان جنگ میں آئے۔ جب حضرت علی اکبر لڑتے لڑتے پانی کی پیاس سے نڈھال ہو گئے تو پانی کا ایک گھونٹ بھر کر دوبارہ تازہ دم ہونے کے لیے آئے اور عرض کیا، ابا جان، اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو پھر تازہ دم ہو کر حملہ کروں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا علی، پانی تو میسر نہیں ہے، لیکن میں اپنی سوکھی ہوئی زبان تیرے منہ میں ڈال سکتا ہوں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین کی سوکھی ہوئی زبان چوسی اور پھر سے میدان میں جا پہنچے۔ دیر تک لڑنے کے بعد بے شمار زخم کھا کر آخر زمین پر گر پڑے۔ ایک نیزہ آپ کے سینہ اقدس میں پیوست ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین بے ساختہ دوڑ پڑے، اپنے بیٹے کے پاس پہنچے تو بیٹے نے عجیب انداز سے باپ کو تکتے ہوئے عرض کیا، ابا جان، اگر آپ نیزے کا یہ پھل جسم سے نکال دیں تو میں ایک بار پھر میدان میں جانے کو تیار ہوں۔ حضرت امام حسین نے اپنے نوجوان بیٹے کو حسن جمال کے ماہ تمام کو اپنے گود میں لے لیا۔ دیکھو تو نازوں پلا بیٹا سر سے پاؤں تک زخموں سے چور ہے۔ حضرت امام حسین نے ہمت کر کے نیزے کا پھل حضرت علی اکبر کے جسم سے نکالا تو خون کا فوارہ ابل پڑا اور لاڈلے بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ آپ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس واقعے کے وقت حضرت امام حسین کی عمر شریف 56 برس تھی اور اس وقت تک آپ کے سر اور ریش مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ اپنے ہاتھوں میں جوان بیٹے کی روح کو پرواز کرتے دیکھنا اس قدر المناک ثابت ہوا کہ میدان جنگ سے خیموں تک لاش اٹھا لانے کے مختصر وقفہ میں آپ کے سر اور ریش مبارک کے بال سفید ہو چکے تھے۔ خاندان نبوت کے افراد یکے بعد دیگرے شہادت کے جام پی رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رب کی رضا پر شاکر اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھے تھے۔ اسی دوران آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا، جس کا نام عبداللہ الاصغر تھا، آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اسے گود میں لے لیا اور اسے چومتے اور پیار کرتے رہے۔ پھر آپ اپنے اہل و عیال کو وصیتیں کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثناء میں بنی اسد کے ایک شخص نے ایک تیر چلایا اور ننھے علی اصغر کو امام علی مقام کی گود میں شہید کر دیا۔ آپ نے بچے کے خون کا ایک چلو لیا اور آسمان کی طرف اچھال کر فریاد کی، اے میرے رب، تو وہی کر جو تیری مصلحت ہو۔ اہل نبوت کے افراد جب ایک ایک کر کے شہادت پا گئے تو آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان میں آنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت زین العابدین، جو اس وقت بیمار تھے، امام علی مقام کے پاس آئے اور عرض کیا، ابا جان، مجھ پر ایسی زیادتی تو نہ کیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جائیں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اب شہادت کا جام پینے کی میری باری ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹے، تو میدان جنگ میں نہیں جائے گا۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چراغ گل ہو چکا ہے، ہر پھول مرجھا چکا ہے۔ اب میری نسل میں فقط تو ہی باقی رہ گیا ہے۔ مجھے تو شہید ہونا ہی ہے۔ اگر تو بھی شہید ہو گیا تو میرے نانا کی نسل کیسے چلے گی؟ تجھے اپنے نانا کی نسل کی بقا کے لیے زندہ رہنا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام زین العابدین کو چھوڑ کر خود میدان کربلا میں اترے۔ مقابلے میں آپ دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پورے یزیدی لشکر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کا یہ بیٹا تلوار لے کر جس طرف نکل جاتا، یزیدی لشکر خوف زدہ بھیڑوں کی طرح آگے بھاگنے لگتا۔ اس معرکہ کے دوران آپ کو بہت پیاس لگی۔ آپ نے پانی کے لیے دریا فرات کا رخ کر لیا، مگر دشمن سخت مزاحمت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے خدا سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیوں، خدا سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ۔ میں نے یہ تقریر صرف اس لیے کی تاکہ کل تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ، میں نے تمہارا یہ عذر بھی ختم کر دیا اور میں فاسق اور فاجر یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بدبخت میرا خون بہائے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے
تو آپ نے فرمایا میرے مقابلے کے لیے اسے بھیجنا چاہتے ہو؟ چنانچہ ملک شام کا نامی گرامی پہلوان حضرت امام کے سامنے آیا اور آتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن امام حسن نے ذوالفقار سے ایسا وار کیا کہ سر جسم سے جدا کر دیا اور اس کی تمام بہادری کو غرور میں ملا دیا۔ اسی طرح شام و عراق کے پہلوان مقابلے کے لیے آتے رہے لیکن مارے جاتے۔ ابن سعد کو جب جنگ میں کامیابی نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بچھاڑ کر دو، جس کی وجہ سے امام علی مقام کا گھوڑا زخمی ہو گیا اور اس میں کام کرنے کی طاقت باقی نہ رہی۔ مجبوراً آپ کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا اور ہر طرف سے تیر آ رہے تھے۔ آپ کا جسم تیروں کا نشانہ بن رہا تھا۔ اچانک زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آیا اور آپ کی پیشانی پر لگا۔ آپ غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ نیزہ اور شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ پھر بدبخت ازلی خولی بن یزید یا شمر لعین نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے اپنی فوج میں آواز دی کہ کون حسین کی لاش کو پامال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس پر 10 آدمی تیار ہوئے۔ یہ 10 سوار آئے اور جسم اقدس کو چور چور کر دیا۔